السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قبیلہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے افراد کے نام کی کیا خصوصیات تھیں اور یہ نام کس وجہ سے ان کے پڑے۔ تو سب سے پہلے قبیلہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں۔ قریش ایک باہری جانور کا نام ہے جو قوت میں سب جانوروں پر غالب آ جاتا ہے۔ جس جانور کو چاہے کھا لے، کوئی اسے نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے سب پر غالب آ جاتے تھے، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور کہا، قریش کا گمان ہے کہ آپ ان میں سے سب سے بڑے عالم ہیں۔ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، قریش ایک جانور ہے جو دریا میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلے کا نام ہے، جو دبلے پتلے اور موٹے جانور کو کھا جاتا ہے پر تک نہیں چھوڑتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے نام کی کیا خصوصیات تھیں؟ تو سب سے پہلے ہم کعب کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب بن لؤی نے متعارف کرایا۔ وہ اس دن خطبہ پڑھتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے کہ زمین آسمان کو بنانے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی، سورج چاند کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ وہ صلہ رحمی کی ترغیب دیتے۔ ان کا فرمان تھا کہ میری اولاد میں سے ایک نبی ہونے والا ہے، ان کا اگر زمانہ پاؤ تو ان کی اتباع کرنا۔ یوم جمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ کعب بن لؤی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا تھا۔ آگے مرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مرہ مرارت سے اخذ ہے، جس کے معنی تلخی کے ہیں۔ جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تھا، عرب اسے مرہ کہتے تھے۔ کلاب کا نام حکیم یا عروہ تھا۔ کلاب شکار کے بہت شائق تھے، شکاری کتے جمع رکھتے تھے، اس لیے ان کا نام کلاب پڑ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک فرد قصی تھا۔ قصی کا نام مجمع تھا۔ انہوں نے قریش کے متفرق اور منتشر قبائل کو جمع کیا تھا، اس لیے ان کو مجمع کہتے تھے۔ قریش ایک جگہ آباد نہ تھے، پہاڑوں میں، صحرا میں، وادی میں، گھاٹی میں، غار میں، غرض مختلف جگہ آباد تھے۔ تو قصی نے ان کو مکہ کے دامن میں جمع کیا۔ قصی بڑے حکیم اور دانا تھے۔ مکہ میں ان کا خاص اقتدار تھا، سارے ان کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ انہوں نے دار الندوہ کے نام سے مجلس مشاورت قائم کی، جس کے اندر مکہ کے اہم امور کے بارے میں مشورہ کیے جاتے تھے۔ نکاح ہو یا جنگی مہمات ہو، سب امور اس مجلس کے اندر مشورے کے ذریعے طے کیے جاتے تھے۔ قافلوں کا آنا جانا ہو، قافلوں کی واپسی دار الندوہ کے اندر ہوتی تھی، غرض سارے معاملے دار الندوہ کے اندر طے پاتے تھے۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید قریش کی صفات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔